السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چاشت کے وقت ہی سفر سے واپس لوٹتے تھے. یعنی مدینہ میں جب آپ داخل ہوتے تھے تو یہ چاشت کا وقت ہوتا تھا، صبح کا وقت ہوتا تھا، اور آپ کا معمول یہ تھا فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِد. جب آپ مدینہ پہنچتے، آپ داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسجد جاتے، مسجد سے شروع کرتے، یعنی مطلب سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. فصلی فیہ رکعتین، پھر آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ثم جلس فیہ، پھر مسجد میں ہی بیٹھ جاتے. اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی هذه الاحادیث استحباب رکعتین للقادم من سفره في المسجد اول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة. امام نووی رحمہ اللہ المنہاج میں، یعنی مسلم کی جو شرح ہے اس میں یہ کہتے ہیں ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر سے لوٹنے والا سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ سفر سے لوٹنے کی نماز ہے، نہ کہ تحیۃ المسجد. مذکورہ احادیث اس پر صریح دلیل ہیں کہ یہ نماز کیا ہے؟ مستحب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا، باب الصلاۃ اذا قدم من سفر. سفر سے واپسی پر نماز کا بیان. آدمی سفر سے واپس گھر لوٹ آئے، اپنی منزل پر پہنچ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا، مدینہ تشریف لائے تو مجھے حکم دیا کہ میں مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کروں. آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. دیکھیے، انسان زندگی میں کئی بار سفر کرتا ہے، اور سفر کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سنت یہ ہے کہ جب بندہ سفر سے واپس گھر لوٹ آئے، اپنی منزل پر پہنچ جائے تو واپسی پر مسجد میں جائے. کہاں جائے؟ مسجد جائے، اور وہاں جا کر 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھے. یہ ایسی سنت ہے حقیقت میں، یہ ایسی سنت ہے حقیقت میں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. آج لوگ سفر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں جو فرض ہے، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوٹنے کے بعد گھر میں جا کر کے اپنے محلے کی مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے؟ یہ مستبعد ہے، بہت بعید ہے، غیر ممکن بات ہے. لہذا اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے کہ ہم سفر سے جب واپس ہوں تو مسجد کا رخ کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ سفر سے واپس آ گئے سلامتی کے ساتھ، یہ شکرانہ ہے. اور بندے کی زندگی میں نماز کا
بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے. نماز سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے خیر و برکت اور بھلائی حاصل ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج سے واپس ہوئے تو مدینہ پہنچ کر سواری مسجد کے دروازے پر بٹھا دی. مسجد میں آپ داخل ہو کر کے وہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی عمل رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر سے واپس ہو جاتے، سفر سے واپس ہوتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو یہ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے. مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.